السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا جنگ احد کے اختتام پر عورتوں کا کردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت احد پہاڑ کے ایک حصے میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ اونچائی پر موجود تھے، چند لوگوں کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ناکام ہو گئے۔ پھر آخر میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دونوں ابھی تک مسلمان نہیں تھے، کفار مکہ کی جانب سے تھے، یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ کی اونچائی کی طرف جس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ادھر جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ دو بڑے افراد اپنے ساتھیوں کو لے کر آ رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا جلدی ان پر حملہ کرو، وہ نزدیک نہ پہنچ پائیں، وہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود ہیں۔ تو آپ نے کہا اوپر سے فوری طور پر ان پر حملہ کرتے چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نزدیک پہنچے، قریب آ جائیں تو بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے۔ تو ایسے وقت میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ تھے جنہوں نے انتہائی قوت کے ساتھ اوپر سے حملے کرنا شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ یہاں سے واپس چلے گئے، وہ پہاڑ سے نیچے اتر گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ذرا معلوم کرو یہ کفار اب یہاں سے کدھر کی طرف جا رہے ہیں، یہ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں یا مکہ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا غلبہ ہو چکا ہے میدان جنگ میں۔ جہاں وہ چاہتے تھے ادھر کی طرف وہ جا رہے تھے، جن پر حملہ کرنا چاہتے تھے ان پر حملہ انہوں نے کیا، ان کا یہاں پر غلبہ ہے، تسلط ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ذرا یہ معلوم کرو کہ اب یہ لوگ گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں یا اونٹوں پر سوار ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ خبر دی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ اونٹوں پر سوار ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مکہ جا رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے تو مطلب یہ تھا کہ ابھی یہ جنگ کی حالت میں ہوتے اور ابھی ان کی ہمت اور زیادہ بڑھتی کہ انہوں نے یہاں میدان جنگ احد کے میدان میں تو مسلمانوں پر اس طرح حملے کیے ہیں، اب ان کی نیت یہ ہوتی کہ مدینہ شہر میں جا کے وہاں پر حملہ کریں۔ لیکن اونٹوں پر سوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ لمبے سفر کی تیاری میں ہیں، یعنی واپسی کے لیے۔ تو اس طرح سے کفار مکہ اب مکہ سے مدینہ سے واپس جانے لگے۔ جانے والوں میں سے بہت سے لوگوں کا گمان تو یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ اس خوشی میں تھے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سب کو یقینی طور پر نہیں پتہ تھی کہ آخر کیا ہوا ان کے ساتھ۔ مسلمانوں میں سے بھی بہت سے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ نبی کا قتل ہو چکا ہے، کفار مکہ میں سے بھی بہت سے لوگ یہ جانتے تھے، بلکہ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اتنی بڑی بھگدڑ مچی ہوئی تھی، اتنی افراتفری پھیلی ہوئی تھی اور مسلمانوں کا ایسے قتل عام ہو رہا تھا، مشرکین کا اتنا خطرناک غلبہ ہو چکا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ
ہمارے لوگوں نے محمد کو قتل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس اعتبار سے بہت سے لوگ خوشی میں اب جنگ کا میدان چھوڑ کر واپس جا رہے تھے۔ محمد کا قتل ہو گیا، ہمارا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اب آگے لڑائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال جب جا رہے تھے، جاتے ہوئے ان کا یہاں پر ایک چہرہ دکھائی دیا، اور وہ چہرہ تھا ان کے ساتھ آئی ہوئی خواتین کا، جو عورتیں مکہ سے جنگ احد کے لیے آئی تھی، جن کا مقصد تھا مردوں کے پیچھے رہ کر اشعار پڑھ کر مردوں کو ابھارنا، جنگ کو بھڑکانا، اگر کوئی کمزور پڑ رہا ہو تو اس کو غیرت دلانا، تاکہ وہ کسی طرح سے مسلمانوں پر چابک دستی سے قوت سے حملہ کر سکیں۔ اب یہ عورتیں جاتے ہوئے میدان میں جہاں مسلمان شہید ہو کر گرے ہوئے تھے، انہیں وہ پہچان رہے تھے کون کہاں مسلمان ہیں، اور جب انہیں مسلمان دکھائی دیتا تو ان کی ناک کاٹتے، ان کے کان کاٹ لیتے، ان کی شرمگاہیں کاٹتے، یعنی اس طرح سے مسلح کرنا شروع کر دیا۔ یعنی مرے ہوئے جو مسلمان تھے، جو شہید ہو چکے تھے میدان جنگ میں، ان لوگوں کے ناک، کان اور شرمگاہیں کاٹنے میں مصروف ہو گئے۔ بعض عورتوں نے تو باقاعدہ ناک کان کاٹ کر ان کے ہار بنائے، اور ہار بنا کر اپنے گلوں میں ڈال دیا، فخر کے لیے کہ ہم نے کیسی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ حالانکہ یہ عورتیں کئی مرتبہ مسلمانوں کے سامنے جنگ کے میدان میں آئی تھی، لیکن مسلمانوں نے صرف اس لیے ان کو چھوڑ دیا تھا کہ یہ عورتیں تھیں، ورنہ کئی مرتبہ ایسے مواقع آئے کہ ان پر بھی حملہ کیا جا سکتا تھا، انہیں بھی قتل کر دیا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ بھی جنگی مجرم تھے۔ وہ جنگ کے میدان میں کھڑے رہ کر مسلمانوں کے خلاف ان کے جنگیوں کو بھڑکا رہے تھے، لہذا جنگ کے لیے ابھارنے والے، جنگ کے لیے بھڑکانے والے وہ بھی جنگی مجرم ہوتے ہیں۔ لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس لیے انہیں چھوڑ دیا کہ یہ عورتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عورتوں پر حملہ کرنے سے منع کیا ہے، لیکن جاتے ہوئے ان عورتوں کا یہ کردار دکھائی دیا کہ یہ لوگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک، کان اور شرمگاہیں کاٹنے میں مصروف ہو گئی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ کفار مکہ میں مرد ہو اور عورتیں، ان کے دلوں کے اندر اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نفرت تھی۔ تو جس طرح سے مردوں میں اسلام سے یا مسلمانوں سے نفرت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ عورتیں رحم دل ہوتی ہیں، بچوں کے لیے ایک ماں کا کردار ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، لیکن نفرتوں میں بھی عورتوں کا بڑا کردار رہا ہے۔ مرنے کے بعد بھی انسانوں کی لاشوں کے ساتھ اس طرح سے کھلواڑ کرنا، ایک عورت یہ ہمت کر سکے، مرے ہوئے مردوں کو دیکھ کر عورتیں بھاگ جاتی ہیں، ڈرنے لگتی ہیں۔ انسان کے جسم سے خون نکل رہا ہو تو عورت کو چکر آ جاتی ہے۔ ان کے اندر ہمت ایسی تھی کہ وہ ان کے پاس جا کے ان کے ناک کان کاٹ رہے تھے، شرمگاہیں کاٹ رہی تھی۔ کتنی نفرت ہوگی ان کے اندر۔ تو اس طرح سے نفرتیں اسلام کے خلاف عورتوں میں بھی ہوا کرتی ہیں، اور یہ ہم اپنے زمانے میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ نبی کی توہین کرنے والے جہاں بعض مرتبہ مرد ہوتے ہیں، وہاں بعض مرتبہ عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ عورت ہوتے ہوئے بھی وہ نبی کے کردار پر، نبی کی زندگی پر سوالات کھڑے کرتی ہیں، ان کا مذاق اڑانے لگتی ہیں، اور کبھی اگر انہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو نقصان بھی پہنچاتی ہیں۔ وہیں دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ بھی عورتیں تھیں، صحابیات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی وہاں پر آئی ہوئی تھی۔ جو کام یہ عورتیں کافروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کر رہی تھی، وہی کام وہ مسلم عورتیں مسلمانوں کی جنگ میں خدمت کرنے کا کام کر رہی تھی۔ جب جنگ ختم ہو چکی تھی
تو یہ مسلم خواتین میدان جنگ میں زخمی لوگوں کو تلاش کر رہی تھی، کہاں کہاں پر مسلمان زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ پانی کی مشکیزیں بھر کر جاتی تھی اور ان کے منہ میں پانی ڈالتی تھی، انہیں پانی پلاتی تھی تاکہ یہ زخمی شخص اچھے ہو جائے، صحت یاب ہو جائے، ان کے اندر ہوش آئے۔ کوئی بے ہوش پڑا ہو تو پانی پینے سے وہ جاگ جائے، اٹھ جائے۔ اس طرح سے زخمی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ تیمارداری کر رہی تھی۔ کسی کے بدن سے خون نکل رہا ہے تو اس کے بدن کو یعنی چٹائی کے ذریعے یا کسی چیزوں کے ذریعے اس کا علاج بھی کر رہی تھی۔ وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی زخمی تھے، آپ کی پیشانی پر مار لگا ہوا تھا، دانت پر مار لگا ہوا تھا، آپ کی آنکھوں پر مار لگا ہوا تھا، آپ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ تو وہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور زخم پر وہ پانی ڈال رہے تھے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے سے آپ کے زخم کو دھو رہی تھی اس پانی سے۔ انہوں نے دیکھا کہ پانی ڈال رہے ہیں، خون نکلتا جا رہا ہے، پانی ڈال رہے ہیں، خون نکلتا جا رہا ہے، صفائی کر رہے ہیں، خون بار بار نکل رہا ہے، خون بند نہیں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک چٹائی کا ٹکڑا لیا، اس کو جلایا، راکھ بنائی، اور پھر اس کو اس جگہ پر چپکا دیا جہاں پر سے خون بار بار نکل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، اشتد غضب اللہ علی من دم وجہ نبیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غضبناک ہوگا اس شخص پر جس شخص نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا، زخمی کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی جو ابتدا مکہ سے ہوئی تھی وہ مدینہ تک چل پڑی۔ مشرکین مکہ وہاں سے یہاں آ کر نبی کو نقصان پہنچاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان ایک علاقے سے نکلے کسی دوسری جگہ پناہ میں چلے جائیں، وہ یہ سمجھے کہ اب یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر امن سے رہتے ہوئے بھی لوگوں کو ان کا امن دیکھا نہ جائے۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات میں جہاں پر مسلمان امن سے ہوتے ہیں وہاں ان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کہ مسلمان امن سے رہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کو امن سے کیسے رہنے دیا جائے گا؟ جہاں مسلمان خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، جہاں مسلمان کسی خاص کاروبار میں ترقی کر رہے ہیں، مسلمان ترقی کر رہے ہیں، کون سا کاروبار ہے جس میں ترقی کی جا رہی ہے؟ وہ کاروبار کو برباد کر دیا جائے، ان کی تجارتوں کو، ان کی معیشت کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو یہ چیزیں، یہ فکریں وہ کفار مکہ کی تھی، اور یہ فکر ہمیشہ رہنے والی ہے، آج بھی ہمارے ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ تو کافر کبھی نہیں چاہتا کہ مسلمان امن سے ہوں، کافر کبھی نہیں چاہتا کہ دنیا میں امن ہو، کیونکہ یہ کفر یہ بدامنی کا نام ہے، کفر یہ فساد اور شر کا نام ہے۔ کفر اصل میں خدا سے بغاوت ہے، اور بغاوت میں کبھی امن نہیں ہوتا ہے۔ بغاوت کا مطلب ہوتا ہے شر، فساد، دنگے۔ لہذا جہاں بھی کافر ہوں گے وہاں فسادات ضرور ہوں گے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر آئے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ چٹائی کا برادہ لگا دیا تب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا خون رک گیا۔ جنگ احد کے خاتمے پر عورتوں کا ایک کردار دو طرف سے بھی، مسلمانوں کی جانب سے عورتوں اور کافروں کی جانب سے۔ جس طرح سے مسلمانوں میں سے بعض مسلمانوں کی لاش گری ہوئی تھی، ایسے ہی اس میدان میں کافروں کی لاش بھی تھی، ان کے بھی جسم گرے ہوئے تھے وہاں پر، لیکن مسلم خواتین نے ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا۔ حالانکہ انتقام کے طور پر ہی کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ اسلام ہے اور یہ کفر ہے۔ اسلام میں اس طرح کی حرکتیں کبھی جائز نہیں ہوتی ہیں۔
اور کفر جو سراپا برہنہ ہوتا ہے، جہاں شرم حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہاں انہوں نے ایسی حرکتیں کر کے یہ بتا دیا کہ جس طرح سے ہمارے مرد تمہارے دشمن ہیں، ہماری عورتیں بھی دشمنی کی حد تک آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احد کے میدان میں جو جنگ لڑی تھی، یہ ختم ہو گئی۔ اب جنگ کے اختتام کے بعد جو واقعات پیش آتے ہیں، کس طرح سے اب مسلمان جنگ احد کے میدان سے پھر مدینہ منورہ کی طرف پلٹتے ہیں، کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، مدینہ میں جانے کے بعد کیا عالم ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ کے درس میں بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، تمام اسلام قبول کرنے والوں کو جہاں کہیں بھی ہیں، انہیں امن کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔